السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن أخان۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی و بزرگی ہو جنہوں نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیائے کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی بیکار کھانے پینے کمانے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین کے اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالی سورۃ الذاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لال، فاطمہ کے ابو جان، حضرت حسن و حسین کے نانا، ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہم سے پہلے ہم اور آپ نماز کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں گوش و گزار کر رہے تھے، سماعت کر رہے تھے، اور آج کے اس پروگرام کا مقصد، اس مجلس کو رچانے کا مقصد بھی ہم لوگوں کا وہی تھا کہ جتنے نوجوان ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، تمام لوگوں کو مسجد کے اندر بلا کر اور انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ حالانکہ ہم لوگوں کا مقصد یہ تھا، لیکن کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا اس پر، انہوں نے ہماری مقصد
کو جانا نہیں، سمجھا نہیں۔ ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ عشاء کے بعد جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں اور نمازی ہیں تمام لوگوں کا کھانا بنایا جائے گا، اور پروگرام ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ تمام لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اور صرف اتنی سی بات تھی کہ دینی پروگرام رکھا جائے، مجلس رکھا جائے، اور ہم لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو مسجد میں بلایا جائے اور انہیں نماز کی تلقین کی جائے، نماز کی اہمیت کو بتایا جائے تاکہ وہ لوگ نماز کو پڑھیں۔ لیکن کئی لوگوں نے اعتراض کیا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ صرف پروگرام ہو پایا کسی طرح اور کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پایا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارے گاؤں کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور سنتے بھی ہوں گے کہ جب بھی کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام کے تعلق سے جب لوگ سنتے ہیں اور ان کی کانوں میں آوازیں ٹکراتی ہیں تو ہر بار یہی کہتے ہیں اور ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ پروگرام کرا رہے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہو۔ وہ ایک اچھائی کو، ایک جو اچھی چیز ہے یہ دینی پروگرام جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم انہیں لوگوں تک پہنچاؤ اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ ہر مرتبہ اور ہر بار یہی بات کہتے ہیں، جب بھی کوئی دینی پروگرام کیا جائے یا اپنے دل میں ٹھانا جائے کہ دینی پروگرام ہوگا تو ان کے زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں اور بار بار ان کے دل میں غلط تصورات، اپنے دل کے اندر غلط تصور کرتے ہیں اور انہیں لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ پروگرام کر رہے ہیں، دینی پروگرام کر رہے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ پہلے گاؤں کے حالات ایسے تھے ویسے تھے، عورتیں مسجد میں نہیں جاتی تھی، آج عورتیں مسجد میں جا رہی ہیں، تب سے گاؤں کے حالات جو ہے خراب ہو گئے ہیں۔ جب سے دینی پروگرام کو جو ہے شروع کیا گیا ہے تب سے گاؤں کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ سب الفاظ اتنے گھناؤنے ہیں اور اتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالی میرے بھائیوں معاف کرے۔ ایک اچھائی اور ایک برائی کو آپ ساتھ میں نہیں لا سکتے۔ اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے، اور اگر گانا بجانا لایا جائے، ڈی جے لایا جائے، سیکل رونی آ جائے اور نہ جانے کتنے خرافات آ جائے گاؤں کے اندر، لیکن کسی کی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلیں گے، کسی کی زبان کوئی اپنا منہ تک نہیں کھولے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنے دل کے اندر تصور کرے اور یہ ٹھان لے کہ ہم دینی پروگرام کریں گے اور مجلس رچائیں گے تو ان کی زبان کھلنے لگتے ہیں اور ان کے زبان سے ایسے ایسے کڑوے الفاظ نکلتے ہیں کہ جا کر دل میں چبھتا ہے۔ لیکن ہمیں سہنا پڑتا ہے، ہمیں ایسے الفاظ دبانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کرنا ہے، ہمیں نوجوانوں کو سیدھے راہ پر لانا ہے، ہمیں کسی کے الفاظ اور کسی کے زبان پر دھیان نہیں دینا۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی 2-3 آیتیں کریمہ پڑھی ہے جن کا تعلق منافقین سے ہے، منافقوں سے ہے۔ منافق ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا گروہ ہے جس سے ہر انسان پریشان رہتا ہے، کیونکہ آپ اسے پتہ نہیں کر سکتے ہیں، اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ انسانیت کی تیسری قسم ہے، اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کے پہلے اللہ تعالی ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمیں جو سمجھ میں آ جاتی
جاتی ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ انکار کرنے والا ہے، یہ کفار ہے، یہ مشرک ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں بات منافق کی آتی ہے وہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ منافق ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہم آپ کے ہیں، اور ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم آپ کے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے چچھندر کی طرح ہوتے ہیں جو ایک بل سے نکلتے ہیں اور دوسرے بل میں جا کر گھستے ہیں، اور اس بل سے نکل کر تیسرے بل میں جا کر گھستے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس بل کے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی۔ تو انسانیت کی تین قسمیں ہیں، ہمیں دو قسمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی دانشور ہیں، سائنسداں ہیں، جتنے بھی مفسر ہیں، محدث ہیں، آج تک حروف مقطعات کا معنی کسی نے نہیں بتایا اور نہ بتا سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم نہیں بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو شروع کرتا ہے اور شروع میں یہ الفاظ لائے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے فصحاء آئے، بڑے بڑے بلغاء آئے، تمام فصحاء اور تمام بلغاء عاجز آ گئے کہ کیسے قرآن ہے کہ نہ اس کے اندر ہم کچھ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ریب کا لفظ استعمال کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں ایک اور بات لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بندہ کہا ہے، اور آج ہم اور آپ یہ جھگڑ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں پر، ہم نے اپنے بندے پر، اور بندہ انسان ہی ہوتا ہے، بشر ہی ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی کتاب ہے ہم نے جو نازل کی ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کے جیسی ایک سورت بھی لے آؤ، ایک سورت، اور کہیں کہا ہے کہ ایک آیت بھی لے آؤ، ایک سورت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ لانے کے لیے نہیں کہا، سورۃ النساء جیسی سورت لانے کے لیے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی بھی سورت تم لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تم اپنے آپ کو بڑے شاعر سمجھتے ہو، بڑے فصحاء سمجھتے ہو، بڑے بلغاء سمجھتے ہو، اگر اتنے بڑے سائنسداں اور دانشور سمجھتے ہو تو اس قرآن جیسے ایک چھوٹی سی سورت، سورۃ الکوثر لا کر دکھاؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس جیسی سورت لا کر تو دکھاؤ۔ پہلے عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو کعبہ ہے وہاں شاعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، ایک شاعر اپنے شاعر کو لکھتا تھا اور دوسرا شاعر جاتا تھا اس کی غلطی کو نکال کر، اس کے اندر نقص نکال کر وہ اپنا شاعر چپکاتا تھا، پھر تیسرا شاعر جاتا تھا اس کے اندر غلطی نکال کر وہ اپنا شعر چپکاتا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ شاعر تھے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ مقابلہ ہوا شاعروں کا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
اب جتنے شاعر جا رہے ہیں کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرات نہیں ہے کہ اس شعر کے اندر کوئی نقص نکال سکے، اس لیے کہ وہ شعر نہیں بلکہ وہ رب کا کلام ہے اور رب کے قرآن کی ایک سورہ ہے، اس کے اندر نقص کیسے نکال سکتے ہو؟ ایک شاعر آیا، انہوں نے ایک نقص نکالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ شعر جو ہوتا ہے وہ 2 مصرے کا ہوتا ہے، 1 مصرع 2 مصرع، پہلے 1 لائن 2 لائن، اور اس شعر کے اندر یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر لگایا تھا اس کے اندر 3 آیتیں کریمہ تھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو انہوں نے یہ نقص نکالا اور کمی نکالی کہ شعر تو 4 لائن کا یا 2 لائن کا ہوتا ہے، اس شعر کے اندر تو 3 ہی لائن ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر اور 1 لائن اور اس کے اندر چپکا دیا، وہ تھا ما ھذا الا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ کسی انسان کا یا بشر کا قول یا کلام نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں متقیوں کے لیے ہدایت کہا ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیے تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، شرط ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں، غور و فکر کریں، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تبھی جا کر ہم ہدایت حاصل کریں گے، تبھی جا کر ہمیں ہدایت ملے گی، ورنہ ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مومنین، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، انسانیت کی جو پہلی قسم ہے اور جو سب سے اعلیٰ وہ عرفہ اور بلند اور مقام جس کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے بیان کر رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے ایمان لایا غیب کے اوپر، غیب یعنی جنت پر، جہنم پر، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ہم نے قیامت کے دن کو دیکھا نہیں، پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ چیز ہے انسانیت کی پہلی قسم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسانیت کی پہلی قسم یعنی مومن اور جو مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز بیان کر دی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں، تبھی جا کر ہم مومن ہو سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز بیان کی ہے۔ پہلے ہمیں تو اللہ پر ایمان لانا ہوگا، جنت پر ایمان لانا ہوگا، جہنم پر ایمان لانا ہوگا، ایمان لانے کے بعد ہم نماز کو قائم کریں گے، نماز کو پڑھیں گے، تبھی جا کر ہم مومن ہو سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پہلی قسم جو بیان کی ہے وہ مومن اور مسلمان کی ہے، اور مومن اور مسلمان کی دوسری قسم جو بیان کی ہے وہ نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا بتایا۔ اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے ہیں تو مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قالت الاعراب قالوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ قالت الاعراب آمنا، انہوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ پتہ ہی چلا کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے، لیکن اگر آپ مومن کی، انسانیت کی پہلی قسم میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز بھی قائم کرنا ہوگا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگا۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت عطا کیا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ بھی دینا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین کہ آخرت میں کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس میں ہماری رزلٹ اچھا ہوگا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئی، تمام کتابوں پر وہ ایمان لاتا ہے، تب جا کر وہ مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ انسانیت کی پہلی قسم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قسم بیان کر رہا ہے، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، برابر ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر اتنے شفقت کرتے تھے، اتنی مہربانی کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پوری امت مسلمان ہو جائے، پوری امت ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی سن لیجئے، آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اپنے چچا حضرت ابو طالب جب انتقال کر رہے تھے، اس دنیا سے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کر ابو طالب سے کہتے ہیں کہ چچا، آپ نے ہماری اتنی مدد کی ہے، آپ نے ہمارا اتنا تعاون کیا ہے، آپ صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے بارگاہ میں، رب کے بارگاہ میں آپ کی سفارش ہم کریں گے۔ آپ اپنی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی سن لیجئے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت کے مالک آپ نہیں ہیں، بلکہ رب کائنات ہدایت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہدایت دے گا، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، آپ ہدایت کے مالک نہیں ہیں، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، برابر ہے، یہ لوگ تو ایسے ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ آپ انہیں کچھ بھی سمجھائیے، ان کے دل کے اندر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اور ان کے کانوں کے اندر مہر لگا دیا ہے، مہر کر دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، انہیں اچھی چیز نظر نہیں آتی ہے، انہیں قرآن اور حدیث سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے نظر اور اس کے آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ تو انسانیت کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم مومن مسلمان، دوسری قسم جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، کفر کیا، جو لوگ کافر ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ اب تیسری قسم دیکھیے، منافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ جو اپنے دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھتے ہیں، کفر کو چھپائے رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہم آپ کے ہیں، اور ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتا ہے، جب وہ مومن مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آیا، ہم تم میں سے ہیں. اور جب وہ اپنے گروہ کے پاس جاتا ہے، شیطانوں کے پاس جاتا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتا ہے کہ إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کا استہزاء کر رہا تھا، ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. ذرا سوچئے منافق کیسے ہوتے ہیں. آپ کے پاس آئیں گے، بول چال کریں گے، ایسی بات کریں گے کہ آپ کا دماغ اسی طرف چلا جائے گا کہ یہ اچھی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. وہ حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں مومن مسلمان نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے. اور جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آپ ایمان لے آئیے ان لوگوں کی طرح، یعنی صحابہ کرام کی طرح منافقوں کو کہا جا رہا ہے. اب ذرا سوچئے، کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے. ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کون منافق ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے، جو سید الاولیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ نہیں سمجھ پائے کہ منافق کون ہے. اور آپ کے ساتھ رہ کر، آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر، اور آپ کے ساتھ ہر وقت رہ کر آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ منافق کون ہے. تو ہم اور آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون منافق ہے؟ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئیے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان بیوقوفوں کی طرح جس طرح ان بیوقوفوں نے ایمان لایا. نعوذ باللہ. صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر ساتھ دیا، ہر موڑ پر ساتھ دیا، جان و مال سے ساتھ دیا، جانیں قربان کر دی، ان صحابہ کرام کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائیں گے ان بیوقوفوں کی طرح. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ منافق ہوتے ہیں. اور منافق یہودی کا دوست ہے، اور یہودی آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے اور منافق ہے. آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر ابھی جو حالات ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، وہ ایک یہودی کی چال ہے، منافقوں کی چال ہے کہ آخر کار مسلمانوں کو ہر طرف سے جو ستایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے اپنے اعمال پر کبھی دھیان نہیں دیا. اللہ تعالی ناراض ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے رب، تو ہمیں بتا کہ اگر تو ناراض ہو جائے گا، اگر تو اپنے بندوں سے، انسانوں سے اگر رب کائنات ناراض ہو جائے تو انسانوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ آخر ہمارا رب ناراض ہے، پروردگار ناراض ہے؟ یہ انسانوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ سنو، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو بنا موسم کے بارش نازل ہوتی ہے، بنا موسم کے. آج آپ دیکھ لیجئے، ابھی جو دور ہے، ابھی بارش کا موسم نہیں ہے، پانی برسنے کا موسم نہیں ہے، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے سال لگاتار بارش ہو رہی ہے. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بارش ہو رہی ہے، آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، اور رب کائنات کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ سنو، اگر رب ناراض ہو جائے، رب کائنات ناراضگی اگر اظہار کرنا چاہے تو وہ بنا موسم کے بارش نازل کرتی ہے، بنا موسم کا جو ہے آسمان سے بارش برساتا ہے. اور آج بارش کا کوئی موسم نہیں ہے، پانی برسنے کا کوئی موسم نہیں ہے، لیکن لگاتار 3 دن 4 دن رب کائنات آسمان سے بارش نازل کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات انسانوں سے ناراض ہے. ہم نے اپنے غلط اعمال اور اپنے اعمال پر دھیان نہیں دیا، اور رب کائنات کہتا ہے کہ اگر رب ناراض ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ دنیا کے اندر بیوقوف بادشاہ اور حکمراں جو ہے حکومت کریں گے۔ اگر رب ناراض ہو جائے، اگر رب کی ناراضگی کو جاننا ہے تو پہلی قسم تو یہ ہے کہ آسمان سے بنا موسم کی بارش نازل ہوگی، اور دوسری قسم یہ ہے کہ دنیا کے اندر بیوقوف اور کم عقل اور شیطان کی چال سازی اور چال بازی کرنے والے دنیا کے اندر حکمراں بنیں گے، بادشاہ بنیں گے اور وہ حکومت کریں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھ لیجئے، دونوں چیز صحیح صادر آ رہی ہے، حق ثابت ہو رہی ہے دونوں چیز، اس لیے کہ بنا موسم کے بارش بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ بارش کا بھی کوئی موسم نہیں ہے، لیکن رب کائنات آسمان سے بارش نازل کر رہی ہے۔ اور دوسری قسم کم عقل والے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ آج دنیا کے اندر، خاص کر کے ہندوستان کے اندر، وہ حکومت کر رہے ہیں اور بادشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں سچ اور صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے رب کو راضی کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے، ورنہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کورونا وائرس جیسی، کورونا وائرس کے شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور ہر جگہ کہا جا رہا ہے، اور جتنی بھی سرکار ہے تمام یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ منہ کو ڈھکا جائے، منہ کو ڈھکا جائے۔ یہ احتیاط ضروری ہے، ہم مانتے ہیں یہ احتیاط ضروری ہے، منہ کو ڈھکا جائے۔ جو سرکار آپ کو آدیش دے، جو آرڈر کرے، اس پر آپ کو چلنا ہے، اس کا پالن کرنا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کورونا وائرس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، اور اس عذاب میں ہم بھی گرفتار ہونے والے ہیں، اس لیے کہ رب کائنات ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، رب ناراض ہے، اور جب رب ناراض ہو جائے تو وہ دنیا کے اندر اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ ہم اور آپ صرف سرکار کی باتوں پر، حکومت کی باتوں پر دھیان دے رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور اسی پر عمل کر رہے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے، منہ کو ڈھکا جائے، ہاتھ کو دھلا جائے۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے سوچا نہیں کہ یہ جو کورونا وائرس کی شکل میں عذاب آیا ہے، اس سے اگر ہمیں بچنا ہے، میرے بھائیوں، کیا ہم نے سوچا، ہم نے یہ احتیاط کی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ کورونا وائرس ہے، اگر یہ عذاب آیا ہے تو ہم نے جو ہے جوا چھوڑ دیا، ہم نے شراب چھوڑ دیا، ہم نے حرام کام چھوڑ دیا، ہم نے زناکاری چھوڑ دی، ہم نے چوری چھوڑ دی، ہم نے چغل خوری چھوڑ دی، ہم مسجدوں کے اندر آنے لگے، ہم نماز پڑھنے لگے، ہم نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لیا، ہم نے دین اسلام کے اندر چلنے لگے۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا، ہم نے سوچا نہیں، ہم یہ احتیاط نہیں کریں گے، بلکہ سرکار جو آدیش دے گی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اگر رب ناراض ہو جائے تو آپ منہ کے اندر کچھ بھی ڈھک لیجئے، آپ ہاتھ کو دن میں کتنا ہی مرتبہ دھل لیجئے، جب رب کا عذاب آ جائے گا تو پھر وہ منہ کا ڈھکنا آپ کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جب رب راضی ہو جائے گا اور پوری دنیا ناراض ہو جائے تو دنیا کی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو تباہ کر سکے، وہ آپ کو برباد کر سکے۔ اور جتنے بھی وہ چال چلیں گے، ان کی ساری چال جو ہے اسی پر لگ جائے گی۔ اس لیے قرآن کو پڑھیے، وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ مسلمانوں، اگر تمہارے خلاف کوئی چال سازی کرتا ہے، کوئی چال بازی کرتا ہے، تو وہ چال سازی اور چال بازی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ الا بِأَهْلِهِ، اسی کے اہل و عیال پر، اسی کے گھروں پر اور اسی کی ذات پر وہ چال سازی اور چال بازی جو ہے لائق ہو جائے گی۔ مسلمانوں، تم اپنے اعمال پر تو دھیان دو۔ ہم اور آپ آج جو غلط کام کر رہے ہیں، اور اس غلط اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی عذاب نازل کر رہا ہے، اور ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ ایک بیماری ہے اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے، چین کے اندر جہاں سے یہ بیماری پھیلی، اس کی وجہ اور سبب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں حرام کھاتے تھے، جو من میں آیا
छुछंदर, छिपकली, सूअर, जो मन में आया वो उठा के खा लिया। और उसको ले जाते वक्त उसको हाथ में पकड़ कर ले जाया जाता था और उसी हाथ से वो अपने मुंह को, अपने बदन को टच करता था, छूता था। इसकी वजह से वो वायरस जो है इंसानों के अंदर बहुत ही आसानी से प्रवेश हो गया। सिर्फ यही वजह है, हराम खाने की वजह से। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को, अपने नबियों को अगर किसी चीज का हुक्म दिया है तो वो कहा है कि पाक चीज खाओ, हलाल चीज खाओ। या अय्युहर रुसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ रसूलो, ऐ नबी हो, तुम हमारे रसूल हो, हमारे नबी हो, लेकिन सुन लो, तुम हलाल चीज खाओ, पाक चीज खाओ। इसलिए कि अगर तुम हलाल चीज नहीं खाओगे तो तुम्हारे कोई अमाल भी कबूल नहीं किया जाएगा। वअमलू सालिहा, पहले अच्छे जो है पाक चीज खाओ, हलाल चीज खाओ, उसके बाद अमल साले करो, उसके बाद अच्छे काम करो, उसके बाद नमाजें पढ़ो, उसके बाद रोजे रखो, उसके बाद ज़कात दो, उसके बाद हज करो, तब अल्लाह ताला कबूल करेगा। वरना हम सोचेंगे कि हराम खाएंगे और अमल करेंगे तो फिर वो अमल आपका काबिल कबूल नहीं होगा। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अमाल का जो है सुधार करें और ध्यान दें। और हम लोगों का जो मकसद था वो यही मकसद था कि दीनी प्रोग्राम रखा जाए और लोगों को, नौजवानों को जो है बुलाया जाए और नमाज पढ़ने की तलकीन की जाए और नमाज पढ़ने पर उभारा जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला नमाज की अहमियत को बताता है और हर जगह पर कुरान करीम की बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला नमाज की अहमियत को बताता है। और दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो 5 चीज़ों पर है और 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो तौहीद है, लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो है नमाज। और नमाज को अल्लाह ताला ने जो है इबादत में सबसे बेहतरीन इबादत अगर किसी को करार दिया है तो वो नमाज को दिया है। तो हमें नमाज की अहमियत को समझना चाहिए और हम और आप नमाज को शुरू करें। हम और आपको जब कहा जाता है कि नमाज पढ़िए तो हमारा ये जवाब होता है कि हम यहाँ नमाज पढ़ लेंगे, गांव में नमाज पढ़ लेंगे, तो जहाँ काम करने जाएंगे वहाँ नमाज कैसे पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा और सिर्फ वहाँ आप होंगे, सिर्फ आप होंगे। ना आपका बाप होगा, ना आपकी माँ होगी, ना आपके औलाद होंगे, ना आपके बेटे होंगे, ना आपके रिश्तेदार होंगे, ना आपके क़राबतदार होंगे, वहाँ कोई नहीं होगा। जब रब्बे कायनात आपको सामने बैठाकर हिसाब किताब कर रहा होगा और पूछ रहा होगा कि ए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर जो जिंदगी अता की थी, जो उम्र अता की थी, उस जिंदगी के अंदर तुमने रब की कितनी इबादत की है, कितनी नमाज़ें पढ़ी है और कितनी नमाजों को छोड़ा है। मेरे भाइयों, वहाँ ये आपका जो है चाल चलने वाला नहीं है कि मैं काम करने गया था, मैं फलां जगह गया था। वहाँ आपका कोई जवाबदेही नहीं होगा, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए कि रब्बे कायनात अगर किसी चीज के बारे में सवाल करेगा, पूछेगा, तो वो नमाज के बारे में पूछेगा कि बताओ बंदो, तुमने नमाज़ें कितनी पढ़ी, मेरी इबादत कितने की, फर्ज को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये नहीं पूछेगा कि तुम बुरा काम करने गए थे कि तुम मुंबई काम करने गए थे। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए। पहले आप नमाज को तो पकड़िए, फिर इंशाअल्लाह आपको नमाज खुद नहीं छोड़ेगी। पहले आप पकड़िए नमाज को, पहले नमाज को आप पकड़ लीजिए, नमाज को पढ़िए, नमाज को कायम कीजिए, जितने दिन तक हो सकेगा नमाज को पढ़िए। उसके बाद जब आप काम करने जाएंगे और आप सही दिल से, अल्लाह की कसम, अगर आप सही दिल से और नेक इरादे से अगर नमाज को पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अगर नमाज को छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ना चाहेंगे, लेकिन नमाज आपको छोड़ेगी नहीं, नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। पहले आप नमाज को तो पकड़िए, पहले आप नमाज को तो पढ़िए। तो नमाज की अहमियत बहुत ज्यादा है। और जब इंसान सबसे ज्यादा करीब अगर होता है रब्बे कायनात से, अपने रब से अगर सबसे ज्यादा करीब होता है तो नमाज की हालत में होता है, सजदे की हालत में होता है बंदे। और ये एक दुआ भी है,
नमाज के अंदर अगर इंसान दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे कबूल करता है, उसे रद्द नहीं करता है, उसे ठुकराता नहीं है। अल्लाह ताला तो कहता है कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मैं हाजिर हूँ, तुम मुझसे मांगो, मांग कर तो देखो। दुनिया के अंदर अगर तुम किसी से मांगोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, एक मर्तबा दो मर्तबा तुम्हें दे देगा, लेकिन तीसरी मर्तबा वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन रब्बे कायनात ऐसा रब है, ऐसा खालिक है, ऐसा मालिक है, जितनी मर्तबा आप मांगिएगा अल्लाह ताला उतना ही आपसे राजी होगा और उतना ही आपको देगा। शर्त है कि आप नेक बन जाइए, अमल सालेह कीजिए, नमाजों को पढ़िए, रोजे रखिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज की अहमियत को समझने की तौफीक दे और नमाज की अहमियत समझने के बाद उस पर अमल करने और नमाज पढ़ने की तौफीक दे और नमाज कायम करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।